حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ بس نمازی کو باب الصلاۃ سے، اہل جہاد کو باب الجہاد سے، صدقات و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے، اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے اس کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ مقصود تو جنت میں داخلہ ہے اور وہ کسی ایک دروازے سے بھی پورا ہو جائے گا، لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ہاں، اور یقیناً تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بلند و بالا محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔